بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی ضبط دے نہ جلال دے، کوئی ضبط دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے دوستو، آپ کے سامنے اسکرین پہ یہ کتاب ہے، تفصیلی دلائل کے ساتھ مزین اپنے موضوع پر منفرد کتاب، مرد و عورت کی نماز کے فرق پر تفصیلی جائزہ۔ تالیف ہے استاد المناظر حضرت مولانا منیر احمد منور صاحب مدد العالی، استاد الحدیث جامع الاسلامیہ باب العلوم کی۔ ثمر کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ حدیث ضعیف اور موضوع میں فرق۔ عام طور پہ آج کل ضعیف حدیث کو ایسا پروپیگنڈا اس کے خلاف کیا گیا ہے کہ لوگ اس کو بالکل غلط اور ناجائز اور بالکل حرام کے درجے میں سمجھنے لگے، خاص کر کے فرقہ غیر مقلدین کے لوگ، اور اس کے بارے میں ایسی حقارت آمیز باتیں کرتے ہیں کہ لوگ جو ہے اس سے ضعیف حدیث سن کر کے ہی ان کو پتہ نہیں وہ کرنٹ لگ جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے۔ یہاں بہت اہم بات حضرت مولانا استاد محترم نے کی ہے۔ تو خلاصہ دیکھیے کہ حدیث کی دو قسمیں، موضوع اور غیر موضوع۔ موضوع کا مطلب ہے جھوٹی اور من گھڑت، اور غیر موضوع کا مطلب ہے کہ وہ حدیث جھوٹی اور من گھڑت نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ پھر آگے راویوں کے ثقہ و ضعیف ہونے کے اعتبار سے تین قسمیں بنتی ہیں۔ حدیث کی دو قسمیں ہیں، موضوع اور غیر موضوع۔ موضوع کا مطلب ہے جھوٹی اور من گھڑت، اور غیر موضوع کا مطلب ہے وہ حدیث جھوٹی اور من گھڑت نہیں ہے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ پھر آگے راویوں کے ثقہ و ضعیف ہونے کے اعتبار سے تین قسمیں بنتی ہیں۔ اگر حدیث کو بیان کرنے والے سارے راوی ثقہ ہوں تو وہ حدیث صحیح ہوتی ہے، اور اگر ان میں کوئی ایک راوی بھی ضعیف ہو تو وہ حدیث ضعیف شمار ہوتی ہے، اور اگر راوی درمیانی درجے کے ہو، یعنی نہ پورے طور پر ثقہ ہوں نہ پورے طور پر ضعیف ہوں بلکہ بین بیچ ہو تو اس کی حدیث حسن شمار ہوتی ہے۔ یہ عام فہم الفاظ میں آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ موضوع حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہوتی بلکہ موضوع حدیث اس جھوٹ کو کہا جاتا ہے جو خود اختراع کر کے اس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، آپ نے یوں کہا، جبکہ ضعیف حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی ہے۔ اس لیے جیسے حدیث صحیح اور حسن کا منکر، یعنی صحیح حدیث اور حسن حدیث کا منکر حدیث ہے، اسی طرح ضعیف حدیث کا منکر بھی منکر حدیث ہے۔ بس موضوع حدیث کی مثال مردہ کی طرح ہے اور ضعیف حدیث کی مثال بیمار کی طرح ہے۔ مردہ کو قیمتی سے قیمتی اور طاقتور دوائیں کھلائیں، وہ نہ اٹھے گا نہ بولے گا نہ آنکھ کھولے گا، لیکن اگر بیمار کو مناسب دوا کھلائی جائے تو ممکن ہے وہ صحت یاب ہو کر صحت مند تندرست لوگوں کی طرح کھڑا ہو جائے۔ یا پھر موضوع حدیث کی مثال جعلی نوٹ کی طرح ہے جو عید وغیرہ کے موقع پہ بچوں کو خوش کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، اور ضعیف حدیث کی مثال اصلی کمزور نوٹ کی طرح ہے۔ جعلی نوٹ کبھی نہیں چل سکتا جبکہ اصلی کمزور نوٹ کو ٹیپ وغیرہ لگا دینے سے چل جاتا ہے۔ اسی طرح موضوع حدیث امت میں کبھی بھی نہ چلی ہے اور نہ ہی چل سکتی ہے، نہ کسی مسئلے کے لیے بنیاد بن سکتی ہے، لیکن فقہا اور محدثین کے چند اصول ہیں، ان کے مطابق ضعیف حدیث صحیح حدیث سے بھی مضبوط اور قوی تر بن جاتی ہے۔ اس لیے غیر مقلدین علماء و جہلاء جو ایک ہی سانس میں گردان پڑھ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، موضوع ہے، جھوٹی ہے، من گھڑت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ہے۔ حدیث موضوع اور ضعیف میں فرق نہ کرنے کے نتیجے میں ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کو غلطی سے موضوع لکھ دیا۔ اس پر علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ کرتے ہوئے لکھا، لأنه تساہل منہ فالصواب انہ ضعیف لا موضوع، فتح المبین صفحہ 33۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ سے اس حکم میں غفلت ہوئی ہے، ورنہ صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، موضوع نہیں ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اتوار یا جمعرات کو پوچھنے لگوانے میں
پوچھنے لگوانے میں مرض برس کا اندیشہ ہے۔ ایک محدث نے اس حدیث کو ضعیف کہہ کر قصداً جان بوجھ کر اتوار کے دن پوچھنے لگوائے، جس کا نتیجہ یہ ہوا، یعنی حجامہ کروایا، تو جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ برس میں مبتلا ہو گئے۔ چند روز کے بعد ایک رات کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور مرض کی شکایت کرنے لگے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا کیا ویسا بھگتو، اتوار کے دن پوچھنے کیوں لگوائے تھے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کا راوی ضعیف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث تو میری نقل کرتا تھا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، خطا ہوئی، میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ سن کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور صبح کو آنکھ کھلی تو مرض کا نشان بھی نہ رہا۔ یہ کتاب ہے تبلیغ دین، صفحہ 76، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ خلاصہ، ضعیف حدیث بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی ہے، اس لیے بالکلیہ ضعیف حدیث کا انکار حدیث ہے، اور اس کو جان بوجھ کر موضوع یا جھوٹ اور من گھڑت کہنا جہالت اور حماقت ہے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور علماء کرام کی نگرانی میں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہوتا یوں ہے کہ ہم کسی سے بھی دین لے رہے ہیں، ان کے ماہرین کے پاس نہیں جا رہے ہیں، اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ کو کوئی بھی سوال یا اس طرح کی کوئی پریشانی آ جائے تو فوراً علماء کرام، علماء حقہ سے رجوع کریں اور اپنے تشنہ سوالات دل کو جو ہے ان کو دور کریں۔ اللہ پاک ہم سبوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔